السلام علیکم دوستو، کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ آخر مشرقی وسطی یعنی مڈل ایسٹ میں اتنے جنگیں کیوں ہوتی ہے؟ کبھی عراق، کبھی شام، کبھی فلسطین، کبھی یمن اور اب ایران اور اسرائیل کی کشیدگی۔ دنیا کے کئی حصوں میں مسائل ہوتے ہیں، لیکن مڈل ایسٹ بار بار عالمی خبروں کا مرکز کیوں بنتا ہے؟ کیا اس کی وجہ صرف مذہب ہے یا پھر تیل، طاقت، سیاست اور عالمی مفادات؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم آسان زبان میں سمجھیں گے کہ ہمیشہ جنگوں اور تنازعات کا مرکز کیوں مڈل ایسٹ رہا، اور آخر دنیا کی بڑی طاقتیں یہاں اتنی دلچسپی کیوں لیتی ہے۔ اصل میں مڈل ایسٹ کیا ہے؟ سب سے پہلے سمجھتے ہیں کہ مڈل ایسٹ ہے کیا۔ مڈل ایسٹ ایک خطہ ہے جس میں کئی اہم ممالک شامل ہیں، جیسے سعودی عربیہ، ایران، عراق، سیریا، اسرائیل، فلسطین، یمن، یونائٹڈ عرب امارات اور قطر۔ یہ علاقہ ایشیا، افریقہ اور یورپ کے درمیان واقع ہے، یعنی دنیا کے اہم راستوں کے بیچ میں، اسی لیے یہ خطہ صدیوں سے اہم رہا ہے۔ مڈل ایسٹ میں دنیا کی سب سے بڑی آئل ریزروز موجود ہے۔ آج بھی دنیا کی معیشت بڑی حد تک تیل پر چلتی ہے۔ گاڑیاں، جہاز، فیکٹریاں، بجلی، سب کچھ تیل سے جڑا ہوا ہے۔ اسی لیے بڑی طاقتیں جیسے یونائٹڈ اسٹیٹ، رشیا، چائنا مڈل ایسٹ میں اپنا اثر و رسوخ رکھنا چاہتی ہے، کیونکہ جو اس خطے پر اثر رکھے گا وہ عالمی معیشت پر بھی اثر ڈال سکتا ہے۔ جغرافیائی کی اہمیت۔ مڈل ایسٹ صرف تیل کی وجہ سے اہم نہیں ہے، یہاں دنیا کے اہم سمندری راستے موجود ہیں، خاص طور پر اسٹریٹ آف ہارموز، جہاں سے دنیا کے بہت بڑے حصے کا تیل گزرتا ہے۔ اگر یہاں جنگ ہو جائے یا راستہ بند ہو جائے تو پوری دنیا میں تیل مہنگا ہو سکتا ہے، جیسے ابھی بھی مہنگا ہے پاکستان میں بھی اور باقی کئی ممالکوں میں بھی۔ اسی لیے عالمی طاقتیں اس علاقے پر مسلسل نظر رکھتی ہے۔ مذہبی اور فرقہ وارانہ تنازعات۔ مڈل ایسٹ 3 بڑے مذاہب کا مرکز بھی ہے۔ فرسٹ نمبر پر اسلام، عیسائیت، یہودیت۔ خاص طور پر بیت المقدس یہودیوں، مسلمانوں اور عیسائیوں تینوں کے لیے مقدس شہر ہے۔ اسی وجہ سے مذہبی کشیدگی بھی کئی تنازعات کو بڑھاتی ہے۔ اس کے علاوہ مڈل ایسٹ میں شیعہ اور سنی اختلافات بھی بعض اوقات سیاست اور جنگوں میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ مثال کے طور پر ایران، سعودی عربیہ دونوں خطے میں اپنا اثر بڑھانا چاہتے ہیں۔ اور کالونیل ہسٹری کیا ہے؟ آج کی مڈل ایسٹ کے مسائل کی جڑیں ماضی میں بھی ملتی ہے۔ پہلے عالمی جنگ کے بعد برطانیہ اور فرانس نے اس علاقے کی سرحدیں اپنی مرضی سے بنائیں۔ کئی قومیں، قبائل اور مذاہب کو ایک ہی ملک میں شامل کر دیا گیا۔ بعد میں یہی چیزیں اندرونی تنازعات اور خانہ جنگوں کی وجہ بنی۔ اسرائیل اور فلسطین کا مسئلہ۔ مڈل ایسٹ کے سب سے بڑی تنازعات میں سے ایک اسرائیل اور فلسطین کا مسئلہ ہے۔ 1948 میں اسرائیل کے قیام کے بعد خطے میں کئی جنگیں ہوئی، لاکھوں فلسطینی بے گھر ہوئے اور آج بھی غزہ اور ویسٹ بینک تنازع کا مرکز ہے۔ یہ مسئلہ صرف 2 علاقوں تک محدود نہیں بلکہ پوری مڈل ایسٹ کی سیاست کو متاثر کرتا ہے۔ سپر پاور کی مداخلت۔ مڈل ایسٹ میں صرف مقامی جنگیں نہیں ہوتی، اکثر بڑی طاقتیں بھی شامل ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پر یونائٹڈ اسٹیٹ نے عراق اور افغانستان میں جنگیں کی، رشیا نے شام میں حکومت کی حمایت کی، ایران اور سعودی عربیہ مختلف گروپس کی حمایت کرتے رہے۔ اسی وجہ سے چھوٹی تنازعات بھی بڑی جنگوں میں بدل جاتی ہے۔ اس کا عام لوگوں پر اثر کیا پڑے گا؟ جنگوں کا سب سے بڑا نقصان عام لوگوں کو ہوتا ہے۔ لاکھوں لوگ بے گھر ہوتے ہیں، معیشت تباہ ہوتی ہے، تعلیم اور صحت کی نظام متاثر ہوتی ہے، غربت اور بے روزگاری بڑھتی ہے، کئی نسلیں جنگوں کے ماحول میں پروان چڑھتی ہے۔ تو مڈل ایسٹ ہمیشہ جنگوں کا مرکز کیوں رہتا ہے؟ اس کے کئی وجوہات ہیں۔ تیل اور قدرتی وسائل، اہم جغرافیائی مقام، مذہبی اور فرقہ وارانہ اختلافات، ماضی کی کالونیل پالیسیز، عالمی طاقتوں کی مداخلت، اسرائیل فلسطین تنازع۔ یہ سب عوامل مل کر مڈل ایسٹ کو دنیا کا سب سے حساس خطہ بنا دیتے ہیں۔ لیکن ایک حقیقت یہ بھی ہے کہ اس خطے کے لوگ بھی امن چاہتے ہیں، ترقی چاہتے ہیں اور ایک بہتر مستقبل چاہتے ہیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور دبائیں، اور کمنٹ میں بتائیں آپ کے خیال میں مڈل ایسٹ میں امن کیسے آ سکتا ہے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ شکریہ۔